اور آج ہماری اس کتاب سے حدیث نمبر 276 ہے۔ اس روایت کو امام ترمذی بھی کتاب الرضا کے اندر لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عمرو بن احوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، بے شک وہ تمہاری غلام ہیں، تمہاری باندیاں ہیں، اور تم ان کے مالک نہیں ہو۔ یا آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ذرا سمجھیے کہ تم ان کے مالک نہیں ہو۔ زمانے جاہلیت میں جو غلام ہوتے تھے، ان کے مالک ان کے ساتھ جو چاہے سلوک کرتے تھے، چاہے مارتے تھے، پیٹتے تھے، بیچ دیا کرتے تھے۔ فرمایا تمہارے پاس تو ہے، لیکن تم ان کے مالک نہیں ہو، سوائے اس کے کہ تم ان کے ساتھ صحبت کرو۔ اور دیکھو، وہ کھلی بے حیائی کا کام نہ کریں، اگر ایسا کریں تو بستر جدا کر دو۔ اور یاد رکھ لو، عورتوں کے کچھ حقوق ہیں جو مردوں پر ہیں، اور مردوں کے بھی کچھ حقوق ہیں جو عورتوں پر ہیں۔ ان حقوق میں سے یہ ہے کہ شوہر جس کا گھر میں آنا پسند نہ کرے، عورت اس کے لیے بستر نہ بچھائے، اس کو گھر کے اندر آنے کی اجازت بولیے نہ دے۔ کتنی خوبصورت بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ اگر کسی کا شوہر اپنے کسی عزیز وقارب کا آنا پسند نہیں کرتا تو عورت کو چاہیے کہ اس کو اپنے گھر میں نہ بلائے، منع کر دے، میرے شوہر کو پسند نہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ جو بات میرے شوہر کو پسند نہیں وہ مجھے بھی پسند نہیں، وہ مجھے بھی پسند نہیں ہے۔ اور شوہر کا حق کیا ہے عورت پر؟ کہ اس کو لیے اچھا لباس، کھانے پینے کی اشیاء اس کے لیے فراہم کرتا ہے۔ دیکھیے، اس جو ساری گفتگو ہے حدیث کی، جو ہم نے خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس کا ثبوت قرآن آیات سے بھی ملتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، یہ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 34 ہے۔ اللہ نے مرد کو عورتوں پر افسر بنایا ہے، حاکم بنایا ہے۔ اب یہ نام نہاد عورتیں جو مختلف سوشل میڈیا پر بیٹھ کر فحاشی کی باتیں کرتی ہیں اور عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہیں، اور کہتی ہے کہ مرد اور عورت کے حقوق کیا ہے؟ آپس میں مساوی ہے، برابر ہے۔ یہ بات بولیے کیا ہے؟ غلط ہے۔ جب اللہ نے برابر نہیں کہا تو تم کون ہوتی ہو برابر حقوق کہنے والی؟ اور ہم تو اللہ کے رسول کی بات مانیں گے۔ اللہ نے حاکم بنایا ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ اب فضیلت کس اعتبار سے ہے؟ اب دیکھیے، عقل کے اعتبار سے مرد کو فضیلت ہے، دانائی کے اعتبار سے، جہاد کے اعتبار سے، نبوت، خلافت، امامت، اذان، خطبہ، جماعت، یہ کون کراتے ہیں؟ سب کے سب بولیے مرد کراتے ہیں۔ عورت ان ساری چیزوں کیا ہے؟ بولیے محروم ہے۔ بما انفقوا من اموالہم، اور مرد کیا کرتا ہے؟ مرد ان کے لیے مال مہیا کرتا ہے، کھانے پینے کے لیے اشیاء ان کو لا کے دیتا ہے، ایک چار دیواری فراہم کرتا ہے۔ بتائیے، دھوپ میں، گرمی میں، سردی میں، آندھی ہو، طوفان ہو، مرد اس کے حلال کماتا ہی کماتا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے۔ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور عورتوں کو اور ہماری مائیں بہنوں کو۔ فرمایا فالصالحات، اور میں جو نیک بیویاں ہیں، والقانتات والحافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن واجرہن فی المضاجع واضربہن، اور وہ جو نیک کام کرنے والی ہیں، تمہاری اطاعت گزار ہیں، اور تمہارے پیچھے سے اپنی عفت کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ ایک تو وہ عورتیں ہیں، اور تینیں جسے تمہیں خوف ہو یہ تمہاری نافرمانی کریں گی، تو پھر تم اپنے بے سر ان سے جدا کر لو اور ان کو ہلکی مال مارو۔ یہ قرآن نے حکم دیا ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک صحابی رسول ہیں، بس میں مختصر اس کو ختم کرنے والا ہوں۔ ایک مرتبہ ہوا کیا کہ سعد بن ربیع ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو تماچا دے مارا۔ ان کی بیوی کا نام تھا حبیبہ۔ ان کا والد
اور وہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کرنے پہنچے کہ انہیں میری بیٹی کو تماچا مارا ہے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی فَاضْرِبُوهُنَّ, انہیں ہلکی مار مارو. ہم مار کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ کیسی مار انہیں مارنی ہے, لیکن ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں اور رکھتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے اگر تمہیں مارنے کی ضرورت پڑ ہی جائے, اب بات ہو رہی ہے جانوروں کی, انسانوں کی بولیے نہیں ہو رہی. حضور نے فرمایا اگر تم جانوروں کو مارنا چاہو, تمہیں ضرورت پڑ جائے تو ان کے چہرے پہ نہیں مارنا. اسلام دیکھیں کیسا پیارا دین ہے, کہنے کی کیسی حرمت ہے. سارے اشرف اعضاء انسان کے کہاں لگے ہوئے, چہرے میں لگے ہوئے ہیں. سننے کی قوت ہے جی کان کے اندر, کان سے سنتا ہے. دیکھنے کی قوت آنکھیں, کھانے کی قوت منہ میں دانت, زبان, ہر چیز. سب سے اشرف اعضاء انسان کے چہرے میں لگے ہوئے ہیں. فرمایا اگر تمہیں جانوروں کو مارنا پڑ جائے نا, چہرے پر نہیں مارنا ہو, تو پھر انسان تو ذرا غور تو کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے چہرے پہ مارنے سے منع کیا ہے. وہ ظالم انسان کتنا ظالم ہوا کہ عورتوں کے منہ پہ تماشا مار دیتا ہے, تھپڑے مار رہا ہے. تو اسلام نے ان باتوں کو کیا فرمایا بولیے, منع فرمایا ہے کہ ہمیں ایسی حرکت نہیں کرنی ہے. اور عورت کیا کرتی ہے مرد کے غیر موجودگی میں, وہ بھی 3 کام کرتی ہے. ایک تو اپنی عفت کی حفاظت کرتی ہے, شوہر گیا ہوا ہے, اپنی عفت کی حفاظت کرتی ہے. دوسرا اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے. تیسرا اس کی اولاد کی پرورش کرتی ہے. یہ 3 اہم کام ہیں جو کر رہی ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو جائے تو مار پیٹ کا سلسلہ شروع نہ کر دے, تلخیاں نہ بڑھ جائے. اتفاق کے ساتھ کوشش کرے کہ معاملے کو حل ہو جائے, اور اس کا حل کیا ہے, بستر جدا کر دے, بات نہ کرے, تاکہ اس سے عورت کی کیا ہوگی, اصلاح ہوگی, اور اپنی غلطی کو درست کر لے گی. اللہ نے ارشاد فرمایا ہے, اور جب وہ اپنی غلطی مان لے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, اور اگر تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں, غلطی درست ہو جائے, تو پھر تم انہیں کچھ نہ کہو اور ان کے لیے کوئی غلط راستہ اختیار نہ کرو. تو اللہ رب